الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں ہر دم جوان پہ ہم رواں ہے زندگی. بزرگان محترم، نوجوانوں، شہر داؤنگیرے کے باشندوں، مسجد حاضہ کے مصلین اور دیگر حاضرین، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کئی سالوں کے بعد اس مسجد معمور میں آپ کے روبرو حاضری کا رب کریم نے موقع دیا. 2009 سے تقریباً 2019 تک ہر ماہ میں ایک خطبہ جمعہ کی نسبت سے میں اس مسجد میں حاضری دیا کرتا تھا. ماہ رمضان میں بھی مختلف پروگرامز اور مختلف نشستیں ہم نے کی ہیں. کئی دنوں کے بعد اور بالخصوص پینڈیمک کے بعد جو عرصہ بیتا، مصروفیات نے اس حد تک باندھے رکھا تھا کہ ایک مرتبہ اور آپ کے روبرو حاضری کا موقع نہ مل پایا تھا. آج رب کریم نے آپ سے گفتگو کرنے، آپ کے ساتھ وقت بتانے، لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ جو موقع دیا، میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب کریم کا شکر بجا لاتا ہوں. حاضرین، جو تشخیص اور ڈیاگنوسس ڈاکٹر کرتا ہے اسے فزیکل ڈیاگنوسس کہتے ہیں، جسمانی تشخیص کہتے ہیں. جسمانی تشخیص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مریض کے جسم کے اندر موجود مرض کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج متعین کیا جاتا ہے، پرسکرائب کیا جاتا ہے. اسے جسمانی ڈیاگنوسس یا جسمانی تشخیص کہتے ہیں. اگر کوئی اللہ والا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی روح کے اندر موجود کسی خرابی کی طرف اشارہ کر دے، یا کہہ دے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف کم ہے، اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق میں کمی واقع ہے، آخرت کی فکر تمہیں کم لاحق ہے، رسول کی محبت تمہارے دلوں میں موجود نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی پر فریفتہ اور قربان ہو، تمہاری زندگیوں کے اندر مقصد حیات نہیں ہے، تو پھر اسے اسپریچول ڈائگنوسس کہا جاتا ہے.
اسے روحانی تشخیص کہا جاتا ہے. روحانی تشخیص یا اسپریچول ڈائگنوسس کا مطلب یہ کہ ایک فرد یا ایک قوم کے اندر ان کی روح کو لاحق امراض کا ڈائگنوسس ہو، امراض کا اندازہ لگایا جائے اور پھر ان امراض کا علاج متعین کیا جائے. یہ اسپریچول ڈائگنوسس ہے. ہم نے بہت گہرائی کے ساتھ اس موضوع پر کام کیا ہے اور پچھلے کئی سالوں میں ایک فرد، ایک نوجوان، ایک بزرگ اور امت مسلمہ بالمجموع کلیکٹیولی جب ہم نے اندازہ لگایا تو ایک مرض بہت کھل کر جو واضح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دور مادی ترقی کے عروج کا دور ہے اور روحانی ترقی کے زوال کا دور ہے. یہ دور میٹیریلزم، ہوس، نفسانیت اور بے مقصدیت کے پیچھے دوڑنے کا دور ہے. اس کے بالمقابل اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر، اللہ سے تعلق، انسانی زندگی کے مقصد حیات سے جی چرانے اور دور بھاگنے کا دور ہے. اس کی چند علامتیں آپ کو گہرائی سے سننے کی ضرورت ہے. ان علامتوں سے پہلی علامت، ان علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ آج کے دور میں روح کے مقابلے میں مادے کا غلبہ ہے. یہ مادہ کیا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا جسمانی وجود یہ مادہ کہلاتا ہے. جسم سے متعلق چیزیں یہ مادہ کہلاتی ہیں. پیٹ کی ضرورت یہ مادہ ہے. انسان کی شہوت پرستی یہ مادہ ہے. یہ دور مادہ پرستی کے عروج کا دور ہے. اگر میں ذرا کھول کر بیان کر دوں، یہ دور روحانی مردے پن کا دور ہے، اسپریچول ڈیڈنس کا دور ہے. اس دور میں روح کو کچلنے کی کوشش کی گئی. اس دور میں فطرت کی آواز کو دبا کر مادے کی آواز کی وکالت اور ایڈوکیسی کی گئی. اس دور میں سنجیدگی کے ساتھ رسولوں کے پیغام کو نہ سننے اور ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی. اس دور میں اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کا کھلا مذاق اڑایا گیا، اس کے صفحات کو جلایا گیا اور اس کے نتیجے میں اپنی کامیابی کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. یہ مادہ پرستی ہے. قرآن مجید نے اشارہ کیا، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی جستجو نے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نے اور ایک دوسرے پر فخر بیان کرنے کی جستجو نے ختم کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم چلتے چلتے قبر کے دہانے تک پہنچ گئے. یہ انسانی زندگی کا المیہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے نگاہیں بند کر لو، لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام پیدا ہو جائے گا. لیکن انسانیت کا معاملہ یہ تھا کہ انسانیت نے ان چیزوں کا کھلے دامن سودا کیا. لیوپولڈ ایک یہودی جرمن ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے قبول اسلام کا تذکرہ بڑی بڑی کتابوں میں ملتا ہے.
ایک مرتبہ یہ اپنے گارڈن میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی تھی. لیوپولڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام علامہ اسد بنا رکھا گیا. زبردست علمی شخصیت تھی. قبول اسلام سے پہلے یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان پریشان ہے, مضطرب ہے, اسے ایک دھن لگی ہوئی ہے, اسے قرار نہیں ہے, اسے سکون نہیں ہے. اہلیہ نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا, مجھے بھی ایسے دکھائی دیتا ہے. دونوں نے اس صورتحال کو جانچنے کی, ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کی, اور اس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے سفر کیے. اخیر میں جا کر جب مڈل ایسٹ میں جزیرت العرب میں یہ پہنچے تو کسی نے ان کے ہاتھ میں کلام پاک تھمایا. کلام پاک پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے, الہاکم التکاثر. مادے کی ہوس نے, شہوت رانیوں نے, ایک دوسرے پر فخر جتانے کے جذبے نے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تڑپ نے تم کو بے قرار کر دیا ہے, اور اسی بے قراری کی حالت میں تم موت تک پہنچ جاتے ہو, قبر تک پہنچ جاتے ہو. وہ پکارنے لگے کہ یہ کلام الہی ہے. وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا. اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور کہے کہ میری اہلیہ اب تیار ہو جاؤ, یہ وقت مادے سے نکل کر روح کی طرف سفر کرنے کا وقت ہے. یہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ دور روحانی مردے پن کا دور ہے, اور روحانی مردے پن کا یہ مرض صرف اور قوموں کو لاحق نہیں, یہ قوم امت مسلمہ کی اکثریت کو بھی لاحق ہے. روحانی مردے پن یا اسپریچول ڈیڈنس کا یہ مرض اگر کسی مسلمان کو لاحق ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کی زندگی میں جو رونما ہوتا ہے وہ یہ کہ اسے عبادت میں توجہ نہیں حاصل ہوتا. عبادت سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. نماز کو تو وہ ایکسرسائز کے لیے پڑھتا ہے. روزے کو تو وہ پیٹ کو گھٹانے کے لیے رکھتا ہے. حج کا تو وہ پروگرام انٹرنیشنل ٹریول کے لیے کرتا ہے. زکات دے کر فوٹو کلک کر کے اپنی شہرت کا خواہاں اور شہرت کا دلدادہ ہوتا ہے. عبادات سے اس کی حقیقی روح نکل جاتی ہے, عبادات کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ایک مسلمان کو لاحق ہونے والا اسپریچول ڈیڈنس یا روحانی مرض یا روحانی مرداپن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کریمہ کے حوالے سے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کا پڑھنا بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص نماز بھی پڑھے اور بے حیائی کے کام بھی کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا, ایسی نماز اس شخص کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے گی. ماہ رمضان کے روزوں کی عظمت کا تذکرہ آپ کے روبرو ہوتا ہے, لیکن کسی پڑھنے اور سنانے والے نے یہ بھی حدیث آپ کے روبرو پڑھی ہوگی, مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ مِّنْ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, رب کریم کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے. یہ ہے ہماری عبادتوں کا اسپریچول ڈیڈنس. اسپریچول ڈیڈنس اگر نوجوانوں کو لاحق ہو تو اس کا نتیجہ سن لیجئے کہ
مسلمان نوجوان اگر اخلاقی مردے پن کا شکار ہو جائیں یا پھر روحانی مردے پن کا شکار ہو جائیں تو ان کے اندر حساسیت ختم ہو جاتی ہے، سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر برائی کو دیکھ کر اس برائی سے دور جانے کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو جوہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، کنسٹرکشن کے سٹائل میں، صفائی میں، کلینلینس میں، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات۔ یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے کہ عبادت گاہوں سے بڑی بینکوں کی عمارتیں ہیں۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ صورتحال یہ ہے کہ جس چیز کو آج ہم علم کہتے ہیں اور جس کے لیے اپنا سرمایہ لگا کر ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم نہیں، یہ انسانیت کا لہو پینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ہماری حساسیت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بیکاری، وہ عریانی، وہ میخواری، وہ افلاس، بیکاری، وہ عریانی، وہ میخواری، وہ افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ انسانوں نے کیا شہر فتح کر لیے، جن شہروں کو آج انسانیت نے فتح کیا ہے ان شہروں کے نام لندن اور پیرس نہیں ہے، ان شہروں کے نام ٹورنٹو یا پھر کوئی اور یورپی ملک نہیں ہے، فرینکفرٹ نہیں ہے، برلن نہیں ہے۔ آج انسانیت نے جن شہروں کو فتح کیا ہے ان شہروں کا نام بیکاری ہے، ان شہروں کا نام عریانیت ہے، ان شہروں کا نام میخواری ہے، ان شہروں کا نام افلاس ہے۔ یہ شہر ہیں جن کو آج انسانیت نے فتح کیا ہے، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ اسپریچول ڈیڈنس یا روحانی مردے پن کی جو آخری علامت ہے وہ یہ ہے کہ زندگی سے سکون کا خاتمہ ہو چکا، زندگی سے سکون اس حد تک ختم ہو چکا کہ انسان یہ محسوس کرنے لگا کہ میں محض ایک جسمانی وجود ہوں اور چلتا پھرتا جانور ہوں، اس کے علاوہ میرا اپنے آپ کی کوئی پہچان اور کوئی شناخت نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے اسپریچول ڈیڈنس کا علاج کیا۔ قرآن مجید نے اسپریچول ڈیڈنس کو ڈائیگنوز کیا اور انسانیت کو بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن مجید نے اسپریچول ڈیڈنس کے 4 علاج کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت، سامان نصیحت آ چکا۔ موعظت یہ صرف سامان نصیحت نہیں ہے، موعظت وہ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، موعظت وہ ہے جو فطرت سے کلام کرتا ہے، موعظت وہ ہے جو آپ کے ضمیر کو خطاب کرتا ہے، موعظت وہ ہے جو آپ کے شعور کی آبیاری کا کام کرتا ہے، موعظت وہ ہے جو آپ کے اندرون کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، یہ موعظت ہے۔ امام خرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا پانی نے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا
کہ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جبیر بن مطعم مکے سے سفر کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے. جبیر بن مطعم کو مکے کا ایک ذمہ دار سمجھ کر مکے والوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ جائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں گے اور قیدیوں کو چھڑا کر لے آئیں گے. جبیر بن مطعم مدینہ پہنچے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز مغرب کی امامت فرما رہے تھے. سورہ طور کی آیتیں تلاوت ہو رہی تھی. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. جبیر دروازے پر کھڑے تھے. جستجو یہ تھی کہ جیسے ہی عبادت ختم ہو میں اپنے قیدیوں کو لے کر چلا جاؤں گا. جب یہ آیت سنی ان عذاب ربک لواقع، ان قریب تمہارے رب کا عذاب اب نازل ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، تمہارے درمیان کون ایسا سورما ہے جو اس نازل ہونے والے عذاب کو روک سکے. جبیر بن مطعم کانپنے لگے. سراسیمگی پھیل گئی. بھول گئے کہ کس لیے آئے تھے. زاروں قطار رونے لگے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ عظیم الشان پیغام ہے جس سے ہم محروم ہیں، مجھے اپنا گرویدہ بنا دیں. نماز ختم ہوئی. مقصد بھول گئے. حقیقی مقصد سے آشنائی ہوئی. مکے سے مدینے کے سفر کی غایت بھول گئے. دور کالعدم سے دنیا حاضر کے آنے کا مقصد جان گئے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر یہ قوت نہیں. اس کلام نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. معجزت یہ ہے، یہ اسپریچول ڈیڈنس کا علاج ہے. حبشہ سے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ چند لوگ مدینہ آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی. پیارے آقا نے ملاقات کے دوران قرآن کی چند آیات کی تلاوت حبشہ سے آنے والے وفد کے روبرو کی. قرآن مجید نے اس کو پکچرائز کیا. قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو آپ تلاوت فرما رہے تھے، تفیض من الدم، تو ان کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہنا شروع ہوئی. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ اس کلام نے ان کے سینے میں تیر چلائے. اس کلام نے ان کے شعور کو بیدار کیا. اس کلام نے ان کی جاہلیت کی سوچ کا خاتمہ کیا. اس کلام نے انہیں حقیقی زندگی سے آشنا کیا. مما عرفوا من الحق، اب ان کی زبان نہ تھی. اس لیے کہ اہل علم بتاتے ہیں کہ جہاں زبان خاموش ہوتی ہے وہاں آنکھیں باتیں کرتی ہیں، اور آنکھوں کی باتیں زبان الفاظ کے ذریعے گفتگو کرتی ہے، اور آنکھ آنسوں کے ذریعے کلام کرتی ہے. خوشی کے آنسو، غم کے آنسو، آنسو دونوں طرح کے نکلتے ہیں. ندامت کے آنسو، کامیابی کے آنسو، آنسو دونوں طرح کے نکلتے ہیں. قرآن نے کہا تفیض من الدم، یہ آنسو ریئلائزیشن کے آنسو تھے. یہ آنسو احساس کے آنسو تھے. یہ آنسو بارگاہ ایزادی میں ندامت کے آنسو تھے. یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں شہیدوں کے قطروں سے زیادہ اہمیت رکھنے والے آنسو تھے. یہ آنسو جاہلیت سے ایمان کی طرف آنے والے آنسو تھے. ان آنسو نے بتا دیا کہ اس کلام کی قدر و قیمت کیا ہے. یقولون، کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے رب ذوالجلال، ہم ایمان لے آئے، تو لکھ لے
کہ ہم تیرے کلام کے گواہ ہیں اور شہید و شاہد بن کر زندگی بسر کرنے والے ہیں. یہ ہے اس کلام کا اسپریچول ڈیڈنس کا پرسکرپشن کہ یہ کلام قد جاءتکم موعظہ، یہ کلام موعظت ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے. آگے فرمایا گیا وہ شفاء لما فی الصدور. قرآن اشارہ کرتا ہے کہ اسپریچول ڈیڈنس کا آغاز دل سے ہوتا ہے. اسپریچول ڈیڈنس کا آغاز دل سے ہوتا ہے. وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ کلام الہی اس روحانی مردہ پن کا علاج ہے. قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کو یہ ڈائگنوز کرتا ہے. دل کے اندر کیسی بیماریاں ہیں؟ قرآن نے اشارہ کیا کہ دل کے لیے کفر کینسر سے کہیں زیادہ مہلک بیماری ہے. قرآن نے اشارہ کیا کہ دل کے لیے شرک شوگر کی بیماری سے کہیں زیادہ نقصان دہ بیماری ہے. قرآن نے اشارہ کیا کہ دل کے لیے فسق فوڈ پوائزننگ سے کہیں زیادہ مہلک بیماری ہے. قرآن نے اشارہ کیا کہ تعصب، نفرت، بغاوت، کینہ پروری، دشمنی، یہ بیماریاں سماج کے لیے پینڈیمک سے کہیں زیادہ مہلک بیماریاں ہیں. قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور، یہ کلام دلوں کی ان بیماریوں کو سینیٹائز کرتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے، ڈی کنٹامینیٹ کرتا ہے، ان کے اثرات کا خاتمہ کرتا ہے، دلوں کو دھوتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، سینکٹیفائی کرتا ہے، اور ایسے دل بناتا ہے جن دلوں کی قدر و قیمت بارگاہ الہی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ جس طرح دل امراض کا شکار ہوتے ہیں، انسانی زندگی کو مقصد دینے والا بھی دل ہی ہوتا ہے. اس لیے میں نے بارہا یہ بات رفاہ میں اپنے ساتھیوں کے روبرو کہی کہ جو شخص مقصد کے بغیر جیتا ہے وہ جیتا ہی نہیں، اور جو شخص مقصد کے ساتھ مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں. یہ انسانی زندگی کی ایک بڑی اٹل حقیقت ہے کہ مقصد حیات سے آشنا کرنے والی چیز وہ احساس ہے جو دل سے جنم لیتا ہے، اور یہ احساس اسی وقت دل کے اندر پیدا ہوتا ہے جبکہ اسپریچول ڈیڈ لاک اور اسپریچول ڈیڈنس کا خاتمہ ہو جائے. آگے قرآن نے کہا وہ ہدا، یہ ہدایت کیا ہے؟ بندے کا دل جب پاک و صاف ہو گیا، سینیٹائز ہو گیا، اب اس سینیٹائزیشن کے بعد اسے رہنمائی کی ضرورت ہے. اسی رہنمائی کو ہدایت کہا جاتا ہے. آپ کسی چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں جائیں تو آپ کو جو مینیو ملتا ہے یہ مینیو ہدایت نامہ ہے. جن ریسٹورنٹس میں مینیو نہیں ہوتا آپ ویٹر سے پوچھیں کہ کیا رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پر اویلیبل ڈشز کا ذکر کرتا ہے کہ اڈلی وڑا ہے، ڈوسا ہے، بریانی ہے، دال ہے، یہ اور اس قسم کی چیزیں. یہ مینیو کا ڈسکرپشن یہ ہدایت نامہ ہے. سینیٹائزیشن کے بعد انسانیت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت نامہ ہے. بڑے ہوٹلز میں جائیں، بوفے میں جائیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹر کا سیگمنٹ ہے، یہ سوپ ہے، یہ مین کورس ہے، یہ ڈیزرٹ ہے، یہ فروٹ کا سیکشن ہے، الگ الگ چیزیں. یہ ہدایت نامہ ہے. جب آپ کی توجہ کو مائل سٹونز اور نشان راہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، یہی ہدایت نامہ ہے. فرمایا گیا یہ قرآن یہ اللہ کا ہدایت نامہ ہے. رب نے بتا دیا دنیا کے سٹارٹرز کیا ہیں، رب نے بتا دیا کہ دنیا کا مین کورس کیا ہے، رب نے بتا دیا کہ تمہاری زبان کا چٹخارا کس میں ہے اور تمہاری روح کی سیرابی کا سامان کس میں ہے. رب نے بتا دیا معدے کی ہوس کس سے پوری ہوتی ہے، اور رب نے یہ بھی بتا دیا کہ دل کی مراد کس میں پوری ہوتی ہے. یہ وہ ہدایت نامہ ہے جس میں تمام تفصیلات موجود ہیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا ان هذا القرآن مکتوبۃ اللہ، لوگوں یہ قرآن رب کا بچھایا ہوا بوفے ہے۔ عربی زبان میں مکتوبہ بوفے کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں یہ قرآن اللہ کا بچھایا ہوا بوفے ہے۔ فَاقْبَلُوا مَكْتُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی قوت کے ساتھ اس بوفے پہ ٹوٹ پڑ سکتے ہو ٹوٹ پڑو، جتنی بھوک لے کر۔ رمضان میں قرآن اسٹڈی سرکل کا یہ رواجی پروگرام ہے، یہ رواجی پروگرام نہیں ہے، یہ زندگیوں کی آباد کاری کا پروگرام ہے، یہ روح کی سیرابی کا پروگرام ہے۔ جس طرح آپ کے پیٹ کو بھوک لگتی ہے، اسی طرح آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ آپ کی پیٹ کی سیرابی کا کام مادی غذا سے ہوتا ہے، اور آپ کی روح کی سیرابی کا کام اللہ کے کلام کے سمجھنے سے ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن مکتوبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ فَاقْبَلُوا مَكْتُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی قوت و طاقت کے ساتھ اس دسترخوان پر ٹوٹ پڑ سکتے ہو ٹوٹ پڑو، اس کے ذریعے تمہاری روح کی سیرابی کا کام ہوگا۔ آگے فرمایا گیا وہ رحمہ، یہ آخری ڈوز ہے۔ پہلا ڈوز موعظت تھا، یہ شعور سے گفتگو کرنے کا ڈوز تھا۔ دوسرا ڈوز شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کو ختم کرنے کا ڈوز تھا۔ تیسرا ڈوز ہدایت کا ڈوز تھا۔ اب چوتھا ڈوز فرمایا گیا کہ چوتھا ڈوز اسپریچول ڈیڈ لاک اور اسپریچول ڈیڈنس کے لیے رحمت، یہ قرآن سامان رحمت ہے۔ یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت رب کا اکنالجمنٹ ہے، یہ رحمت رب کا اپریشیشن ہے، یہ رحمت رب کا انعام ہے، یہ رحمت کمپلیمنٹیشن ہے، یہ رحمت سپلیمنٹیشن ہے۔ جہاں تمہارا وجود پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اب وہاں اس سے آگے اس کے ارتقاء و ترقی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ رحمت ہے۔ یہ قرآن رب کا سامان رحمت ہے جو تمہاری زندگیوں کو آباد کرتا ہے۔ ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم سن لے، دوسرا مفہوم یہ کہ یہ قرآن موعظت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے ایک فرد کے لیے، اور یہ قرآن رحمت ہے پوری قوم ملت کے لیے، پوری قوم ملت کے لیے۔ رحمت ہے تو آج آپ بیٹھے ہیں، رحمت ہے تو آپ مصافحہ کرتے ہیں، رحمت ہے تو آج ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کے ذریعے آپ غریبوں کی خبر گیری کا سامان فراہم کرتے ہیں، رحمت ہے تو بے لوث بھائی کی مدد کرتے ہیں، رحمت ہے تو اپنے پڑوس میں پائے جانے والے غریب کو پہلے کھلا کر بعد میں آپ اپنے پیٹ کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ رحمت ہے اور یہ رحمت کا مظاہرہ ہے۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، شروع میں نے آپ کے روبرو سورہ انفال کی آیت کریمہ پڑھی۔ آئیے 2-4 منٹ میں اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں۔ بڑی انقلابی آیت ہے، بڑی روحانی آیت ہے، one of the most demanding verses from Holy Quran۔ قرآن مجید کی ڈائنامک آیات میں سے اس آیت کریمہ کا شمار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے زید، اے بکر، اے خان، اے بیگ، اے مرد، اے عورت، اے جوان لڑکے اور اے لڑکی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ تمہارا لقب نامہ ہے، یہ تمہارا پروفائل ہے۔ ایک منٹ کے لیے اس پروفائل کو تم بھول نہیں سکتے۔ ایمان ہے تو تم زندہ ہو،
ایمان ہے تو رب تمہیں پکار رہا ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، حکم دیا گیا قم، کھڑے ہو جاؤ. ایک لمحہ نہ لو کھڑے ہونے میں. حکم دیا گیا فکبر، رب کی بڑائی کا اعلان کرو. ایک لمحہ نہ لگے تمہیں اس معاملے میں کمپرومائز کرنے میں. فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہری لباس کو پاک و صاف رکھو. فرمایا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے اندرون کی گندگیوں کو دھو لو. ایک لمحہ تم اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرو. یہ ڈیمانڈ ہے. استجیبوا للہ وللرسول، جب رب اور اس کا رسول تمہیں حکم دے لبیک کہو. لفظ لبیک یہ پیسو آنسر نہیں ہے. لفظ لبیک یہ ایکٹیو آنسر ہے، یہ انیبلمنٹ ہے. یہ رب کے اسی انداز میں جواب دینے کا معاملہ ہے جس انداز میں رب نے تمہیں پکارا ہے. تمہاری یہ شرکت فعال شرکت ہے، ڈائنامک پارٹیسپیشن ہے، ایکٹیو انوالومنٹ ہے. اسے لبیک کہا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اعلان کیا ہے؟ یہ وجود کو ڈائنامائز کرنے والا یہ اعلان ہے. یہ وجود کے اندر حرکت پیدا کرنے والا یہ اعلان ہے. یہ وہی اعلان ہے کہ اوپر سے بم برس رہے ہو، B-2 بامرز قتل کرنے کے در پہ ہو، اور لبیک کی صدا لیتے ہوئے لوگ کھڑے ہوں کہ جسم جان سے الگ ہو جائے اور جسم سے روح نکل جائے، لیکن دیکھتے ہی دکھائیں گے یہ لبیک ہے، یہ لبیک ہے. یہ لبیک یہ کہ شیطان تمہیں اپنے کانٹے میں چبھنے کی کوشش کرے اور تم کہو کہ کمپرومائز نہیں ہوگا، رب کی رضامندی یہاں ہے اور شیطان کی مرضی وہاں ہے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ لبیک ہے. لبیک یہ ہے کہ دل کہہ رہا ہے بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ لوں، اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وراثت میں بہن کا حصہ ہے، اس حصے کی ادائیگی. یہ لبیک ہے. یہ لبیک ہے. لبیک یہ ہے کہ ذاتی مفاد سر چڑھ کے بول رہا ہے، اجتماعی مفاد بلا رہا ہے. میں نے ذاتی مفاد کو چھوڑ دیا، قوم کے مفاد کو ترجیح دی. یہ لبیک ہے. استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت نامے پر. اذا دعاکم لما یحییکم. وقت ہو گیا یہاں پہ. اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف. کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. تم نے یہ سمجھا تھا کہ جسمانی اعتبار سے تم بریتنگ لے رہے ہو، جسمانی اعتبار سے تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تو غالباً تم نے یہ سمجھا کہ ہم زندہ ہیں. قرآن نے کہا نہیں، تم زندہ نہیں ہو. تمہاری زندگی کی علامت یہ ہے کہ رب تمہیں دعوت دے اور تم لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاؤ. یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے. یہ زندگی کی علامت ہے. لبیک زندگی ہے اور بیٹھے رہنا یہ موت ہے. حیات یہ فیاض ہے اور موت یہ بے فیض ہے. حیات اس میں ارتقاء ہے اور موت اس میں جمود اور اسٹیگننس ہے. حیات
اس کے اندر خوشبو ہے، اور موت اگر بے مقصد ہو تو یہ بدبو ہے. لما یحییکم، رب تمہیں دعوت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی سے ہمدوش کرتی ہے، زندگی عطا کرتی ہے. وَاعْلَمُوا، یہ بڑا زبردست کلمہ ہے، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تمہارا رب تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان ایک بار آ جائے گا. نوجوانوں، اس آیت کریمہ کا مفہوم سن کر سمجھ کر اگر اسے اپنے دامن میں باندھنے کی طاقت ہے تو مجھے سن لو. شاید میرے بعد کوئی اور اس مضمون کو یوں نہیں بیان کرے گا. قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ تمہارا رب تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج نہیں کل توبہ کر لیں گے، لیکن کل تمہارا رب کہے گا یہ توبہ کا وقت نہیں ہے، میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال رہا ہوں، اب تم توبہ نہیں کر سکتے. توبہ کرنا چاہو گے، توفیق توبہ نصیب نہیں ہوگی. آنسو بہانا چاہو گے، آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گی. مسجد کی طرف قدم اٹھانا چاہو گے، لیکن یہ قدم کسی اور چیز کے عادی ہو چکے ہیں. وَاعْلَمُوا، جگر ہے تو سن لو، جگر ہے تو جان لو، حافظہ ہے تو دامن میں باندھ لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ رب کریم ان قریب تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان لاحق ہو جائے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ تو حقیقت ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان پکار پکار کر کہے گا ارے بھاگنا کہاں ہے، راہ فرار کہاں ہے. این المفر کلا لا وزر، کہیں نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، تجھے بھاگنا صرف اپنے رب کی طرف ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف بھیجے جاؤ گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے جسمانی امراض سے محفوظ رکھے، ہمارے اسپریچول ڈیڈ لاک سے اللہ تعالیٰ ہمیں دھو دے، سینیٹائز کر دے. اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرمائے. ماہ رمضان اسی کا مہینہ ہے. اس ماہ میں جتنی مستعدی کے ساتھ آپ تیار رہیں گے، یہ کام اتنے اچھے انداز میں ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ